محمد محترم برادران مذہب و ملت و برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم کربلا و ماتمداران سید الشہداء، اس مختصر سی مجلس میں جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کرے۔ کیسے کرے؟ بکلمات ہی وَيَبْقَى عَذَابُ الْكَافِرِينَ، اپنے کلمات کے ذریعے سے کافروں کی سعی و کوشش کو منقطع کر دے، بلکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ عزیزان محترم، کلمات سے مراد محمد و آل محمد ہے، جن کی بدولت ہر زمانے میں حق حق ثابت ہوا ہے۔ نہ جانے محمد و آل محمد نے اللہ کا کتنا ذکر کیا کہ اب اللہ بھی ان کے ذکر کے بغیر اپنی گفتگو کو نامکمل سمجھتا ہے، اسی لیے اس نے جا بجا ان کا ذکر کیا ہے۔ عزیزان محترم، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے، ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ ہر نفس کا تقاضا ہے کہ انسان کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معمولی سا پانی کا گھونٹ جو ہمارے حلق سے نیچے اترتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ سورہ واقعہ میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے کہ ایک انسان نے کتنا پانی پیا۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں چند لمحے کی جو تقریر ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں پانی کے حوالے سے۔ ایک انسان نے اپنی زندگی میں کتنا پانی پیا، خداوند عالم یہ سورہ واقعہ کی طرف اس میں اشارہ بھی دیا ہے۔ میں نے کہا خداوند عالم اگر پانی پیے تو شکر بھی کریں، تو آواز آئے گی نادان، اگر شکر نہیں کرو گے تو تم میں اور حیوان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر شکر نہیں کرو گے تو تم میں اور ایک حیوان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ عزیزان محترم، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کرے۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سجدوں میں گزرے، زندگی عبادت میں گزرے، زندگی رکوع میں گزرے، زندگی نماز میں گزرے۔ عزیزان محترم، خداوند عالم نے 14 معصومین کو اس کائنات ارضی پر بھیجا ہی اس لیے ہے، جیسے جیسے خداوند عالم کہتا رہا یہ 14 معصومین کہتے رہے۔ عزیزان محترم، یہ 14 معصومین ہماری ہدایت کے لیے اس کائنات ارضی پر آئے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے 3 محرم کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کری، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے تبلیغ کری، مولا متقی علی ابن ابی طالب نے تبلیغ کری، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے تبلیغ کری۔ یہی وجہ تھی کہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، 1,24,000 انبیاء کی جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کے ذہن میں یہی بات ہے، 1,24,000 انبیاء کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ میدان کربلا میں حسین کرتے کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہ مجلسیں یوں ہی ہوتی رہیں گی جب تک ذکر حسین، جب تک نام حسین انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ مجلسیں یوں ہی ہوتی رہیں گی، یہ مجلسیں اسی طرح قائم رہیں گی۔ عزیزان محترم، 1,24,000 پیغمبر میدان کربلا میں کھڑے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر حسین میدان کربلا میں اپنے سر کو کٹا دیں تو آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک اور ختمی مرتبہ سے لے کر ختمی مرتبہ کے چاہنے والوں کے سر بلندی سے اٹھ جائیں گے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے یزید کے گریبان کو جھنجھوڑ کر کہہ دیا کہ یزید تو حسین کے سر کو کاٹ سکتا ہے لیکن حسین کے سر کو جھکا نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے روز عاشور جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی گردن کٹائی تو حسین مظلوم کی گردن سے خون کا ایک ایک قطرہ میدان کربلا کے ریگزاروں پر گرا۔ جیسے ہی قطرہ میدان کربلا کے ریگزاروں میں گرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فخر۔ امام حسین علیہ السلام کے خنجر ہے، گردن پہ خنجر ہے، لیکن کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو امام حسین علیہ السلام نے عالم ارواح میں جب وعدہ کیا تھا کہ نانا
یہ دین میں بچاؤں گا۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں آئے اور آنے کے بعد یہ 72 عظیم قربانی پیش کر کے بتا دیا کہ مجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے، مجھے یہ مال و زر پیارا نہیں ہے، مجھے اکبر پیارا نہیں ہے، مجھے عباس پیارا نہیں ہے، لیکن مجھے نانا کا دین پیارا ہے۔ عزیزان محترم میں آپ کی خدمت میں ایک معجزہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چاند رات آسمان پر محرم کا چاند نمودار ہوا۔ ایک معظمہ اپنے عزا خانے میں مجلس کا اہتمام کرتی تھی، جیسے صاحب مجلس نے اپنے اس غریب خانے میں اس مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم اس چاند رات میں جب محرم کا چاند نمودار ہوا، اس چاند رات کے روز اس کا بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو وہ محترمہ وہ معظمہ عزا خانے میں بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھ جانے کے بعد گریہ کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ گریہ کرتی ہے، جو محلے کے لوگ ہیں، جو محلے کے افراد ہیں، جو محلے کے مومنین ہیں، وہ آئے۔ آنے کے بعد کہا معظمہ آپ فکر مت کرو، آپ کا بیٹا ہمارا بیٹا ہے، اگر آپ کا بیٹا ہے نہیں تو ہم مل کر کے فرش ادا کو بچھائیں گے۔ کہا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرا بیٹا مر گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ کہیں حسین کی ادا میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ میرا بیٹا 8 محرم کو عباس کا علم بڑے شان سے اٹھاتا تھا۔ عزاداروں تمام محلے والے آئے۔ آنے کے بعد میں مجلس ادا کا اہتمام ہوا۔ مجلس ادا کا اہتمام ہونے کے بعد 8 محرم آئی۔ 8 محرم میں بڑے شان سے جناب عباس کا علم نکلا۔ جناب عباس کا علم نکلنے کے بعد 9 محرم آئی، 10 محرم آئی۔ اس معظمہ کے گھر سے تعزیہ برآمد ہوا، تعزیہ دفن ہو گیا۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ شام غریبہ آئی، شام غریبہ کی مجلس بھی ختم ہو گئی، تمام مومنین آئے۔ آنے کے بعد میں تبرکات لے کر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ بس یہ معظمہ امام بارگاہ میں گئی اور جانے کے بعد ایک مرتبہ گریہ کرنے لگی، کہا چل کے اپنے بیٹے کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کر آتی ہوں۔ بس عزاداروں اس نے اپنا برقع لیا، اپنے ابا کو لیا اور جانے کے بعد قبرستان میں گئی۔ بس قبرستان میں جیسے ہی دیکھی کہ کوئی معظمہ ہے اس کے بیٹے کی قبر پر فاتحہ پڑھ کے رو رہی ہے، بس یہ معظمہ ان بیوی کے پاس آئی، کہا بیوی میں ہاتھوں کو جوڑتی ہوں، مجھے اتنا بتا دو آپ اس قبر پر کیا کر رہی ہیں؟ یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے، آپ کیوں کریا کر رہی ہیں؟ آپ کیوں اس پر فاتحہ پڑھ رہی ہیں؟ ایک مرتبہ اس بیوی نے کہا سن مومنہ، تو میرے بیٹے کی مجلس کرا رہی ہے، مجھ سے اتنا بھی نہ ہوگا کہ میں تیرے بیٹے کی قبر میں آ کے فاتحہ پڑھوں، میں تیرے لال کا پرسہ دیتی ہوں۔ عزاداروں شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ سے بہت محبت کرتی ہے، کیونکہ آپ ان کی دعا سے پیدا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام آغوش فاطمہ میں آئے تو پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دے کر رونے لگتے ہیں۔ ایک بار شہزادی کونین کہتی بابا یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی۔ بابا کیا بات ہے؟ کہا جبریل نے آ کر مجھ سے بھی کہا کہ یہ بچہ میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ جناب فاطمہ زہرا کہتی ہے بابا کیا اس وقت آپ نہ ہوں گے؟ کہا ہاں میں نہیں ہوں گا۔ کہا بابا اس وقت علی موجود ہوں گے؟ کہا علی بھی موجود نہیں ہوں گے۔ کہا پھر حسن موجود ہوں گے؟ کہا نہیں حسن بھی موجود نہیں ہوں گے۔ کیا بابا میں موجود ہوں؟ کہا نہیں آپ بھی موجود نہیں ہوگی۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں فاطمہ خدا ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے اسلام پہ گریہ کرے گی۔ عزاداروں میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بالوں کو میدان کربلا میں کھول کر امام حسین علیہ السلام کے لاش پر کر رہی ہے، بیٹا میں نے تجھے چکیا پیس کے پالا ہے۔ میدان کربلا میں فاطمہ زہرا کا گھر برباد ہو گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاء تسلیما لامرہ ماتم حسین۔